بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن، اس کے 46ویں سبق کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس میں ہم سورہ یوسف کی ایک آیت لیں گے جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مؤنث کا صیغہ اچھی طرح سے سیکھ لیں یا اس کا اپلیکیشن دیکھ لیں اچھی طرح۔ دوسری طرف ہم گرامر میں صفہ و موصوف کی پریکٹس کریں گے اور کچھ نکات شوق بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیت سے۔ آیت ہے 31 نمبر سورہ یوسف سے۔ یہ آیت ہم نے اس لیے لی ہے کہ اس کے اندر مؤنث کے صیغے بہت بار آئے ہیں۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت فعلت نگھت نزہت فعلت ہوا فعل ہی فعلت فلما سمعت بمکرہن ارسلت۔ تو اچھا آپ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، ف یعنی پس، لما یعنی جب، ف یعنی پس، لما جب، پس جب، سمعت اس نے سنا، بمکرہن ان کا مکر و فریب، ان کا مکر، ہن یعنی ان کا، اچھا ربہ ربہم ہے، ربہا ربہن ان سب عورتوں کا رب، ٹھیک ہے، ہن جو ہے ان سب، ہا سنگولر ہے، ربہا اس عورت کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، پھر سے ربہا اس عورت کا رب، لیفٹ ہینڈ، اوکے، لیفٹ ہینڈ مؤنث، ربہا اس عورت کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربہا ربہن ربہا ربہن کتابہا کتابہن دینہا دینہن۔ تو مکرہن کیا مطلب؟ ان سب عورتوں کا مکر، مکرہن مکرہن یا مکرہن، یہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے آ او ای، ابھی اگلے سبق میں کہ کب آ ہوتا ہے، کب او ہوتا ہے، کب ای ہوتا ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب اس نے سنا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، بمکرہن ان عورتوں کا مکر۔ وہ جو واقعہ ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کو اس نے رجھانے کی کوشش کی تو یہ بات مشہور ہو گئی اور عورتوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس نے جب سنا بمکرہن ارسلت، ارسلہ ہوا ارسلہ اس نے بھیجا، ہیا ارسلت اس نے بھیجا، الیہن طرف یعنی بلایا ان کو، کسی کو بھیجا بلاؤ ان کو، ارسلت الیہن، واعتدت اور تیار کی، ٹھیک ہے، واعتدت اور تیار کی، ہوا اعتدہ ہیا اعتدت تیار کی، لہن ان سب کے لیے، لہا اس ایک کے لیے، لہن ان سب کے لیے، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ایک محفل، تکیہ ہے نا، متکأ یہاں مراد محفل ہے، ایک محفل تیار کی، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ وَآتَتْ آتت کون سا لفظ ہے؟ ہم نے یاد رکھنے کے لیے آپ کو حوالہ دیا، آتا کا کیسے یاد رکھیں گے؟ آتا، آتا کا مطلب دیا، کیسے یاد رکھیں گے؟ مثال آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ، اقیموا قائم کرو، الصلاۃ نماز، آتوا دو، الزکاۃ زکات، آتا مطلب دیا، آتت اس عورت نے دیا، وآتت کل واحدہ ہر ایک کو، واحد مؤنث، واحدہ مؤنث، واحد ایک، واحدہ ایک،
وہ آتت اور دیا اس نے، یا کل ہر واحدہ ایک، ہر ایک کو، منہن ان سب میں سے، ان سب میں سے ہر ایک کو دیا کیا؟ سکینہ، سکین چھری، سکینن ہر ایک کو ایک چھری دی، اور پھل بھی دے دیے، یا جو بھی دیے، یا ہو سکتا ہے صرف چھری دی، یہاں پہ پھل کا ذکر نہیں ہے، وہ کہا کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، چیلنج کیا ہوگا اس نے چھری دے کر کہ یہاں چھری رکھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ۔ وقالت، ہوا قال ہی قالت، اور کہا اس نے، اخرج نکل، قالت اخرج، اخرج ہے وہ نکل، اخرج خرجہ نکلا، اخرج نکل، اخرج نکل، قالت اخرج، قالت اخرج، ملائیں گے تو قالت اخرج، قالت اخرج تو قالت اخرج، ٹھیک ہے۔ کہا اس نے نکل، علیہن ان سب پر، یعنی ان کے سامنے نکل آؤ، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آؤ نکل ان کے سامنے۔ فلما پھر جب، بس جب، رأینا ہم نے سیکھا تھا فعل فعلنا، وفعل ہی فعلت، وفعل ہی فعلت، ہم نے سیکھا تھا فعلت فعلنا، فعلتی فعلتن، فعلت فعلنا، تفعل یفعلنا، میں اس وقت اس کو بہت زور سے کہتا ہوں کیونکہ یہ آڈ ہے، تفعل یفعلنا، تفعلینا تفعلنا، افعل نفعل، یہ تو وہی ہے، مرد کا عورت کا صیغہ سیم ہے خود کے لیے۔ فعلت فعلنا، فعلتی فعلتن، ذرا پریکٹس کر لیجئے میرے بعد، آپ کو معلوم ہے مؤنث کا یہ، ہاں لیفٹ ہینڈ سے ایک بار ترجمہ کیجئے، فعلت اس عورت نے کیا، فعلنا فعلتی آپ نے کیا، فعلتن آپ سب نے کیا، فعلتو فعلنا سیم ہے۔ تفعلو وہ کرتی ہے، یفعلنا تفعلینا تفعلنا آپ سب کرتی ہیں، افعلو نفعلو سیم، پھر سے فعلت اس عورت نے کیا، فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا، تفعلو وہ کرتی ہے، یفعلنا تفعلینا تفعلنا، فعلت فعلت کیا، فعلت فعلنا فعلتی فعلتن فعلتو فعلنا، تفعلو وہ کرتی ہے، یفعلنا وہ سب کرتی ہیں، تفعلینا آپ کرتی ہیں، تفعلنا آپ سب کرتی ہیں، افعلو نفعلو۔ تو یہاں پر ہے، اب یہاں پر رأینا ان سب نے دیکھا، رأت رآ اس نے دیکھا، رائٹ، ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، رآ اس نے دیکھا، رأت اس ایک نے دیکھا، رأت رأینا جب ان سب عورتوں نے دیکھا، فلما رأینا ہو یوسف علیہ السلام کو، اس کو اکبرنا ہو، اکبرنا بڑا جانا، اکبرنا یا روب چھا گیا، بڑا جانا اس کو، اکبر یعنی بڑا سمجھنا، اکبرنا یعنی بڑا جانا اس کو، یعنی روب چھا گیا ان پر، بڑا جانا اس کو اور روب چھا گیا ان پر، اکبرنا ہو بڑا جانا اس کو، روب چھا گیا ان پر اس کا، اور قطعنا کاٹ لیا، قطعنا قطع کاٹا، قطع کاٹا، قطع کاٹا، بری طرح سے کاٹا ہوگا تو قطع ہے، باب مزید فی کا باب ہے، رائٹ، مزید فی کا ہے نا، قطع، قطعنا ان سب نے کاٹ لیا، ایدیہن ان سب کے ہاتھ، ان کے اپنے ہاتھ، وقطعنا ایدیہن، وقلنا اور کہا انہوں نے، حاشا للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ انسان، ان ھذا نہیں مگر نہیں یہ،
الا ملک کریم، مگر ایک معزز فرشتہ. ما ھذا بشرا، نہیں یہ انسان، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر ملکن فرشتہ کریم، بزرگ فرشتہ. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قول کدھر گئے؟ دیکھیے آپ، ان کی پاک بازی ان کے چہرے سے اتنی عیاں تھی، خوبصورتی تو اپنی طرف رہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا خوبصورت ہے، ان کے چہرے کی اور ان کی نگاہ کی جو پاکیزگی تھی اس پر انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ شریف لگتا ہے، بلکہ کہا یہ تو فرشتہ لگتا ہے، اور وہ بھی کریم فرشتہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کا کردار زبردست ہو، پاکیزہ ہو، تو نمبر ایک اس پر جو بد کردار لوگ ہیں وہ حاوی نہیں ہو سکتے. نہ صرف یہ کہ حاوی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ خود مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ اور، یعنی ان کو اپنی بدکاری کا احساس ہوتا ہے اور اس کی بھی تعریف کرتے ہیں پازیٹیولی کہ یہ ملک کریم ہے. تو ان ھذا الا ملک کریم. تو اس آیت میں 5 واحد مؤنث ہیں. فلما سمعت بمکرہن، ایک ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن. 5 ہو گئے نا، اور 4 واحد وہ ہیں، 4. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. 5 سنگولر فیمینائن، فعلت 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 فعلت، اور 4 پلورل فعلنا 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 فعلنا، اور ہننا پھر ایکسٹرا ہے، 5 4 9 یہ ہوئے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا وآتت کل واحدہ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما نہیں ہوئے. +9 +7 16 فیمینائن جینڈر ایک آیت میں. تو یہ ایک آیت آپ اچھی پریکٹس کیجئے، یوسف علیہ السلام کے کردار کو دیکھیے، اور اس آیت کو زندگی میں کس طرح ہم لا سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی، پاک رکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالی ہم کو بھی ایسی پاکی نصیب کرے، اس کا حصہ ہی صحیح احتساب، پلان، تبلیغ. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں میرے بات دہرائیے. جاہدہ یجاہد، جاہد، مجاہد، مجاہد، مجاہدہ، جاہدہ یجاہد، جاہد، مجاہد، مجاہد، مجاہدہ. اسی طرح سب سے اہم ادھر سے افعل ہے. افعل یفعل بنتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے. آج کے سبق میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا پکا کریں. میں عبدالرحیم سے گزارش کروں گا کہ وہ اخرجہ اور اسلمہ کی آپ کو پریکٹس کرائیں. اخرجہ اور اسلمہ افعل کے وزن پر، اور یہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں اور عربی زبان میں آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے اخرجہ فعل کرتے ہیں، ترجمہ کریے. اخرجہ، اخرجو، اخرجت، اخرجتم، اخرجتو، اخرجنا، یخرجو، یخرجون، تخرجو، تخرجون، اخرجو، نخرجو، اخرج، اخرجو، لا تخرج، لا تخرجو،
مخرج مخرج اخراج ہوا اخرج ہی ہوا یخرج ہی. دوسری سائیکل میں صرف عربی میں ہم دہرائیں گے, میرے ساتھ دہرائیے. اخرج اخرجو اخرجت اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو يخرج هي. اور ایک بار اخرج اخرجو اخرجت اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو یخرج هي. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں ساتھ دہرائیں گے, دہرائیے. اخرج اخرجو اخرجت اخرجتم اخرجتو اخرجنا یخرجو یخرجون تخرجو تخرجون اخرجو نخرجو اخرج اخرجو لا تخرج لا تخرجو مخرج مخرج اخراج هو اخرج هي هو یخرج هي. دوسرا فعل اسلمہ سے کرتے ہیں, میرے ساتھ دہرائیے. اسلم اسلمو اسلمت اسلمتم اسلمتو اسلمنا یسلمو یسلمون تسلمو تسلمون اسلمو نسلمو اسلم اسلمو لا تسلم لا تسلمو مسلم مسلم اسلام هو اسلم هي هو يسلم هي. اور ایک بار اسلم اسلمو اسلمت اسلمتم اسلمتو اسلمنا یسلمو یسلمون تسلمو تسلمون اسلمو نسلمو اسلم اسلمو لا تسلم لا تسلمو مسلم مسلم اسلام هو اسلم هي هو يسلم هي. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں عربی دہرائیں گے, میرے ساتھ دہرائیے. اسلم اسلمو اسلمت اسلمتم اسلمتو اسلمنا یسلمو یسلمون تسلمو تسلمون اسلمو نسلمو اسلم اسلمو لا تسلم لا تسلمو مسلم مسلم اسلام هو اسلم هي هو يسلم هي. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر, بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. یاد رکھیے اسلم یسلم اخرج یخرج, یہ چوتھا بہت امپورٹنٹ ہے. یشرکو یؤمنو یخرجو اور ینزلو. آپ سوچتے جائیے یہ سارے ینکرو وغیرہ یہ سب جاری ہیں, لیکن اس کا الگ اسٹائل ہے. یفعلو اسٹائل نہیں ہے, یہ یفعلو اسٹائل ہے جو کہ مزید فی کا ہے. یہ مجرد نہیں ہے, سمپل کیٹیگری کا نہیں ہے, یہ ڈیرائیو فارم کا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا مضاف مضاف الیہ. بیت اللہ میں نے کہا تھا, یاد رکھ لیجئے بس, بیت اللہ ہی اللہ کا گھر. آج ہم صفہ و موصوف سیکھیں گے مزید. اس میں بیتن کبیرن, دونوں کا ان ہے یا ان ہے, بیتن کبیرن, یا ان ہے بیتن کبیرن, تو اس کا مطلب ہوگا بڑا گھر. یا دونوں کو ال ہونا چاہیے. البیت الکبیر, بڑا گھر, وہ خاص بڑا گھر. ال یعنی دی ڈیفینٹ آرٹیکل, وہ خاص بڑا گھر, اسپیسیفک.
یا البیت الکبیرہ یا البیت الکبیری، او او آ آ ای ای دونوں کو سیم رہنا. اگر ان ہے تو ادھر ان رہا، اس کا مطلب یہ صفت ہے. بیتن کبیرن یا بیتن کبیرن یا بیتن کبیرن یا البیت الکبیرو البیت الکبیرہ البیت الکبیری دونوں سیم رہیں تو یہ صفت ہے، گھر کی صفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کبیر کا گھر نہیں ہے یہ، بیت اللہ اللہ کا گھر. بیت کبیرن کبیر کا گھر ہے، لیکن دونوں بیتن کبیرن ہے تو بڑا گھر ہے. بیت کبیرن اگر ہے تو کبیر صاحب کا گھر ہو گیا. بیت کبیرن بیت اللہ، لیکن بیتن کبیرن اگر ہے تو بڑا گھر ہے. صفت یہاں پہ کبیر صفت ہے، یا بیتین کبیرن ہے تو بھی بڑا گھر ہے، بیتن کبیرن ہے تو بھی بڑا گھر ہے. البیت الکبیر یعنی وہ خاص بڑا گھر، البیت الکبیر البیت الکبیر البیت الکبیر خاص بڑا گھر. دونوں کو اگر سیم حرکات ہوں اور ال لگا ہوا ہو تو یہ صفت ہے. دونوں میچ ہونا، جیسے مسلم صادق سچا مسلم، اوکے. المسلم الصادق ادھر ال لگا ادھر بھی ال لگنا، ادھر پلورل ہوا ادھر بھی پلورل ہونا. المسلمون الصادقون سچے مسلمان، یا ادھر مؤنث ہے ادھر بھی مؤنث ہونا. المسلمات الصادقات تو سچی مسلمات، یہ صفت ہے. ہم اس کے بارے میں اور ریپیٹ کریں گے آپ کو دوسروں سے کنٹراسٹ بتاتے ہوئے. نقطۂ تعلیم کی طرف آتے ہیں ہم. ہمارا دل اور دماغ ایک باغ کی طرح ہے. اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں گے، اس میں پھول نہ بوئیں گے تو لازماً جھاڑ جھنکاڑ ویڈز وغیرہ اگیں گے. انفیکٹ اگر آپ پھول بھی بوئیں گے تو بھی جھاڑ جھنکاڑ اگیں گے اور ان کو صاف کرنا پڑے گا. قرآن کے ذریعے ہم وہ پھول ہدایت کے بوتے ہیں اس میں، اور جھاڑ جھنکاڑ یہ سارے شیطانی خیالات ہیں جو آتے رہتے ہیں، نفس کے حملے ہیں، شیطان ہیں، دنیا کے اٹریکشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا ہے نماز کی صورت میں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم اس میں پانی نہ ڈالیں، کیا ہے وہ پانی؟ فہم اور تدبر. سن رہے ہیں ہم، لیکن اگر اس کو سمجھیں گے نہیں، تدبر نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے تو گویا اس کی سینچائی نہیں ہوگی. فائدہ کیسے ہوگا؟ وہ اندر ہی نہیں جائے گا، باہر سے گزر جائے گا. تو یہ سوچئے اس پہلو پر کہ اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا دل اور دماغ وہ باغ رہے، نہ کہ جھاڑ جھنکاڑ کا ایک ویران یا جنگلی ایریا بن جائے شیطانوں کا. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں قرآن کو، یعنی اگر میں سمجھنے کی پرواہ کرتا ہوں تاکہ میں اس کو باغ رکھوں، تو میں قرآن کو ہدایت کی کتاب بناتا ہوں، ورنہ نہیں. قرآن کھولنے سے پہلے میرے سامنے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ مقاصد ہے تلاوت 5 ہیں. ثواب، بے شک ثواب ہے. علم، عمل میں آسک، پلان، تبلیغ، انفرادی، اجتماعی سارا آ گیا. اور شفا، دلوں کی شفا، قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور. اور مناجات، اللہ تعالیٰ سے بات چیت. میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بچوں سے، گھر والوں سے گھر میں رہتے ہوئے بات نہ کریں، صبح سے شام تک بزی رہیں، تو آپ کو وحشت نہیں ہوگی؟ یا دوستوں سے کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو بے چینی ہوگی بات کرنے کے لیے؟ پھر ہم کیسا صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رکھنے کے باوجود، اس کی کلام کو، یعنی اس کے کلام کو رکھنے کے باوجود بغیر اس سے بات کرے، بغیر اس کی بات سنے. ہم کو بے چینی نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہو رہی تو تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہے تو ہم بولیں گے آج اللہ تعالیٰ آپ سے سنا نہیں، آج کچھ، آج جو ہے دل آدھا ہے، آج مزہ نہیں آیا، آج دن ادھورا ہے. یہ تعلق کی بات ہے. اگر میں یہ مقاصد کو سامنے رکھتا ہوں تو
तो मैंने कुरान को हिदायत की किताब बनाया है। एक और बात, क्या मैं कुरान या तर्जुमा पढ़ते हुए, अरबी नहीं, समझ गई अगर अरबी बात समझ में आ गई या तर्जुमा समझ में आ गया लेकिन जुमला समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत अहम स्टेप है ये। क्या मैं फौरी मुफस्सिर से पूछता हूँ या पूछने से पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ज़रा मुझे समझाइए आप क्या कह रहे हैं? ये बीच का पॉज है ना, ये आपका ताल्लुक़ की निशानी है अल्लाह ताला से। उसके बाद भी नीचे देखना है और अगर वो सही निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह, न गलत निकले तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच का पॉज है ये ताल्लुक़ बताता है कि क्या आपका और अल्लाह ताला का ताल्लुक़ डायरेक्ट है। इसी तरह क्या मैं कुरान जैसी अज़ीमुश्शान पाकर, किताब पाकर खुश हूँ, या मुझे सरे से ख्याल ही नहीं आता कि घर में कोई किताब है। इसको अगले नुक्ते में ज़रा एक दूसरे अंदाज से लेंगे अगले सबक में। नाज़रीन, कुरान को हमें हिदायत की किताब बनाना है और हर स्टेप पर हमें समझ की ज़रूरत है, फ़हम की ज़रूरत है, अरबी समझने की ज़रूरत है। उसी के बाद ये दूसरी मंजिलें तय होंगी। अगर वो नहीं तो फिर हिदायत की किताब कुरान को बनाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान समझने की तौफ़ीक़ दे, उसके लिए वक्त निकालने की तौफ़ीक़ दे। इंशाअल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वग़फ़िर लना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।